So, Assalamu alaikum everyone. Let's start today. As we discussed last time in the class, the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. The last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him, means آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ جو آخری ایڈریس کیا تھا اس کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا اور ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کے بارے میں وی ول ڈسکس ہیئر. جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا، پھر ایک دفعہ میں پھر اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ دس ون. حضرت محمد پیس بی اپان ہم the prophet of Islam. اگر if someone asks to you who is the holy prophet peace be upon him، دیکھو یہاں پہ سوال یہی پیدا ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کون، ہے کون. تو آپ کا جواب بنے گا our holy prophet peace be upon him is the last prophet of Allah. ایک بات of Islam. سیکنڈ ون، اچھا was born in 571. وہ 571 میں اس کی پیدائش ہو گئی ایڈ مکہ. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا 571 AD میں. کہاں پیدا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوا. یہاں تین سوال ڈیولپ ہوتی ہے آپ کے پاس. ایک سوال یہ ہے who is holy prophet peace be upon him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ So حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the prophet of Islam. Answer. Second question, where was Hello, sir. peace be upon him was born. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوا تھا؟ تو آپ کا سمپل جواب بنے گا our holy prophet peace be upon him born at Makkah. Question number 2. Question number 3. When was our holy prophet peace be upon him was born? Hello. Yes, brother. So, جی so sir, دوبارہ کوشچن کرنا. آپ نے کوشچن کیا کیا؟ yes, question number 1, who is holy prophet peace be upon him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو آپ کہو گے حضرت محمد peace be upon him is the last prophet of Islam. Second question, when was our holy prophet peace be upon him was born. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہو گیا؟ کوشچن نمبر 2 کا جواب ہوگا 571. کوشچن نمبر 3 بنتا ہے ایک ہی لائن سے 3 کوشچنز بنیں گے آپ کے MCQs کی شکل میں آتے یا صحیح غلط کی شکل میں یا شارٹ کوشچن آنسر ایسے ہی بنتے ہیں. اچھا، تھرڈ کوشچن بنے گا where was our holy prophet peace be upon him born. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہو گیا تھا؟ ایٹ مکہ. سر جی جب کوشچن پوچھ رہے ہیں یہ نوٹ بھی کرنے ہیں؟ نوٹ نہیں کرنا ہے بیٹا، بس خالی سمجھنا ہے، یہی آتے آپ کے پاس. اور ایک بات یاد رکھو، جب بھی آپ کے پاس شارٹ کوشچن آنسر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو شارٹ آنسر دینا. فار ایگزامپل آپ سے پوچھتے ہیں حضرت محمد پیس بی اپان ہم کون تھا، تو آپ کہو گے پروفیٹ آف اسلام، the last prophet of Islam. ایگزیکٹ آنسر ہے. آپ جتنے زیادہ لکھنے کی کوشش کرو گے اتنی آپ کے مسٹیک ہوگی، اتنی نمبر کٹتے ہیں. جو آپ سے پوچھتے ہیں وہی جواب لکھو گے پیپر میں. آپ سے ایک سوال ہے our holy prophet peace be upon him was born، کب پیدا ہو گیا؟ آپ نے خالی یہ لکھنا 571 AD، آپ کے کمپلیٹ آنسر ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھا کیا کہ وہ کہاں پیدا، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کب، تو کب کا آپ کو خالی سن بتانا ہوگا جو AD ہے. اچھا، when someone asks to you where our holy prophet peace be upon him born، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہو گیا؟ آپ کہہ سکتے our holy prophet peace be upon him was born at مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوا. تو 1 لائن 3 کوشچن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوا؟ سیکنڈ ون،
He belonged to the noble family of Quraysh. جی آپ سر. صلی اللہ سر علیہ آواز وسلم کو درست کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کون سا قبائلے سے تھے, کون سا فیملی سے تھے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں our holy prophet peace be upon him belong to the قریش. اگر آپ نے خالی ورڈ قریش فیملی بھی لکھ دو گے اٹ از ایگزیکٹ آنسر. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا دوسری بات, our holy prophet peace be upon him is the last of the prophets. اچھا یہ جو لائن ہے he belongs to سے لے کر the last prophets, یہاں کتنے کوشچن ہیں؟ 3 کوشچنس بنتے ہیں یہاں پہ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی فیملی سے بلونگ رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلونگ رکھتے تھے قریش فیملی سے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں کون سے نمبر پہ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1,24,000 1,24,000 انبیاء جو نبی جو پروفٹ اس دنیا میں آئے ان میں سے لاسٹ پروفٹ ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ 2 کوشچن, ٹوٹل 5 کوشچن ہو گئے اوپر. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی our holy prophet peace be upon him کی جو فیملی تھی قریش, وہ کیا کرتے تھے؟ they worship idols, وہ بتوں کے پوجا کرتے تھے. جب بتوں کے پوجا کرتے تھے تو کس کو نہیں مانتے تھے؟ they don't believe on one God. وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے, وہ بتوں کے پوجا کرتے تھے. صحیح ہے. So Hazrat Muhammad peace be upon him asked the Quraysh not to worship their false gods. جب اس کی فیملی, جب قریش اس کے خاندان ایک خدا کو نہیں مانتے تھے, وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا. کہا کہ جو چیزوں کے آپ منع مطلب وہ عبادت کرتے ہو, جس چیزوں کی تم لوگ ورشپ کر دیتے ہو, یہ فالس گاڈز ہے, یہ جھوٹے خدا ہیں, یہ کوئی خدا نہیں, خدا تو ایک ہی ہے. He told them, پھر انہیں کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا that he was the prophet of God and asked them to worship the one and the holy true God. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا پروفٹ ہوں, اور اللہ ایک ہے, اس کی عبادت کرو. انسٹیڈ آف یو آر ورشپ the false, سر آواز نہیں آ رہی آپ. instead of you false gods. اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ قریش فیملی سے تعلق رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی وہ اللہ پر مطلب اللہ کے اوپر بلیف نہیں رکھتے تھے, وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول, اللہ کا پیغمبر ہوں, آپ ایسے کرو کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرو, یہ جو آپ عبادت کر رہے ہو بتوں کی, یہ جھوٹے ہیں, ان کی عبادت مت کرو. تو منع کیا ان سے, اپنے فیملی کو ان کی عبادت کرنے سے منع کیا. جب منع کیا تو فیملی ریئیکشن کیا ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ موسٹ آف دیم ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام. ان میں سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے منع کیا, انکار کیا. They thought that by preaching Islam he was against their gods and their ancestors. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کہا کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرو, میں اللہ کا رسول ہوں, تو ان میں سے کافی لوگوں نے, زیادہ تر لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز کر دیا, انکار کیا. اور کہا کیا پھر؟ یہ کہا جب ہم اسلام کی پریچ کریں, اسلام کی تبلیغ کریں, تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے خداؤں اور اپنے بڑوں کے اگینسٹ چل رہے ہیں. It means we don't follow our ancestors and our gods, we against them and we just follow the Islam. تو ان لوگوں نے جو منطق پیش کیا وہ یہی پیش کیا کہ جب آپ کے اسلام ہم مانیں, اٹ مینس وی آر اگینسٹ آور اون گاڈ, ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر, اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کیسے ہم جو ہے تمہارے خدا اور اسلام کو مانیں. یہ ان لوگوں کا بہانہ تھا جو قریش فیملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. They opposed this new faith and their bitter opposition caused the Prophet peace be upon him much agony and a lot of troubles.
جب اس کی فیملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچ کے خلاف ہو گئے کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے خلاف ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ تکلیف اٹھانا پڑا۔ سر نا نیٹ آواز نہیں آ رہی آپ اس کے اپنے نیٹ کے قریب بیٹھو آواز آئے گی اس کی وجہ یہی تھی کہ سر اس کی آواز کتنی گندی ہے؟ جی جی بیٹا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جب مشکلات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ریئیکشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا رہا؟ Their oppositions to Islam become so forced and terrible that he had no asked the believers to migrate to Medina. اکثر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے، ان کے ظلم، ان کے جو جس طرح وہ مطلب اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے تھے، ان سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف مائگریٹ ہو گیا۔ اچھا، مائگریشن کی وجہ یہی تھی کہ اس کی جو قوم تھی، ان کے قبائل تھے، جو قریش تھے، وہ بہت ظالم تھے، وہ اسلام کو نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کو خدا مانتے تھے، اور اس کو بہت زیادہ اذیت پہنچا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کیا، جو ہجرت کیا۔ In 622 AD, the Prophet, peace be upon him, himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to the Medina. اچھا، ایک سوال یہی ہے کہ حضرت ابو بکر جو تھا، یہ the first person, the first we can elder person in Islam who accepted، پہلا بڑوں میں سے پہلا شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا، وہ حضرت ابو بکر تھا۔ تو 622 میں حضرت ابو بکر کے ساتھ، اپنا فرینڈ حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف تشریف فرمایا، ہجرت کیا۔ اچھا، یہاں پہ 3 چیزیں یاد رکھو۔ حضرت ابو بکر بڑوں میں اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلا پرسن ہے۔ خواتین میں حضرت خدیجہ is the first women who accepted Islam۔ اچھا، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس نے اسلام قبول کیا۔ This event is known in the history as ہجرہ۔ وہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ، اپنے کمپنیز کے ساتھ جو اسلام کے فیور میں تھے، ان سب کا جو آنے کا جو ایونٹ تھا، اس کو تاریخ کے اندر آج بھی ہجرت کے نام سے جانا جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی پیراگراف کے اندر میں آپ کو سمرائز کر کے بتا دوں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet of Islam۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم was born in 571 AD۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم was born at مکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس فیملی سے بلونگ رہتے تھے؟ He belongs to the Quraysh family۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں کون سے نمبر پہ آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 نبیوں میں سے لاسٹ پروفٹ ہے۔ اچھا، جو اس کے خاندان تھے قریش، وہ کیا کام کرتے تھے؟ ان کے ریلیجس پرسپشن اور اسکول آف تھاٹس کیا تھے؟ تو وہ یہ کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا کہ تم بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک ہی خدا پر بلیف رکھو اور اسی کی عبادت کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قریش فیملی کو یہی بات جب کہہ ڈالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیملی سے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو پھر انکار کرنے کی تو وجہ ہوگی، کیوں انکار کیا؟ اس کی فیملی قریش سمجھتی تھی کہ جب ہم آپ کے اسلام کو مانیں، آپ کے ایک ہی خدا کو مانیں، اٹ مینز ہم اپنے آباء و اجداد کے دین اور اپنے خداؤں کو جھوٹا سمجھ بیٹھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔
تو اسی سکول آف تھاٹ کی وجہ سے وہ اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. جب اسلام کی ایکسیپٹ نہیں کر دیتے میجورٹی آف ہز فیملی اور اس کے فیملی کے اندر قریش میں بہت سر ہے. پلیز سر نیٹ اپنا صحیح کریں. صحیح ہے. تو بہت زیادہ پاورفل لوگ تھے جس کی وجہ سے کیا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے مختلف ادوار میں مختلف مطلب اس میں ایونٹس میں اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. اور قریش کی تکلیف اور قریش کی طرف سے ملنے والی جو اذیت تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ان کی اپوزیشن سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اپنے جو بلیورز تھے جو اسلام کو ماننے والے تھے اور تاریخ میں تقریباً 40 کے قریب تھے, اس کے ساتھ کیا تھے حضرت ابوبکر بھی تھے. حضرت ابوبکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. جو ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف آیا تھا وہ کب آیا تھا؟ وہ 622 AD میں. اور ساتھ میں کون تھا؟ سب سے بڑا جو اس کے ساتھ بندہ تھا جو مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو میں اسلامک سکول آف تھاٹ کے وجہ سے وہ حضرت ابوبکر تھا. حضرت ابوبکر واحد شخص تھا جو بڑوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والا تھا. تو اسی طرح یہ جو پوری واقعہ ہے اسی واقعہ کو جو آنا جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آنا 622 میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کے نام سے تاریخ میں یاد کرتے ہیں. یہ ہمارا فرسٹ پیراگراف ہے, اس کی سمریز, اس کے سینٹرل آئیڈیاز اور اس کے اندر سے بننے والے کوشچن. تو آپ کو یہ نہیں یاد کرنے کہ پورا پیراگراف یاد کیا, پتہ نہیں چلا کہ میں نے یاد کیا. آپ کو ہر ایک لائن میں سے آپ کے پاس 1 2 3 کوشچن بنتے ہیں. آپ شارٹ کوشچنس کو یاد کرو. اگر آپ کے پاس کوئی وہ آ جاتا ہے, اس سے آ جاتا ہے, آپ کو کہا جاتا ہے بھائی اپنے جو ہے لیڈر کے بارے میں لکھو, صحیح ہے, فیمس لیڈر, تو آپ کہتے ہیں میرا فیمس لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ جتنے بھی آپ کے پاس شارٹ کوشچن یاد ہیں اسی شارٹ کوشچن کو سیکوینس سے لکھو گے تو آپ کے ایسے بن جاتا ہے. تو اس چیز کو دیکھو, آپ کو چیزوں کو شارٹ کر کے یاد کرو انسٹیٹ آف لانگ کوشچنس. لانگ کوشچن تو بن جائیں گے, آسان کام ہے. سیکنڈ پیراگراف پہ آ جاؤ. In Medina, the Prophet peace be upon him founded an Islamic society. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آیا تو کیا پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم founded an Islamic society, اس نے اسلامک سوسائٹی کو پایا based on 3 principles that all powers belong to God. اچھا, جب 622 میں حضرت ابوبکر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ پہنچا تو مدینہ میں اس کو ایک اسلامک سوسائٹی ملی. اور جو اسلامک سوسائٹی تھی اس سوسائٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سوسائٹی تھی وہ 3 پرنسپل پہ بیس کرتی تھی. وہ پوری معاشرہ جو تھا 3 پرنسپل پہ تھا. فرسٹ پرنسپل یہ تھا کہ آل پاورز بلانگ ٹو گاڈ. گاڈ از اومنی پریزنٹ اینڈ اومنی پوٹنٹ. اللہ تبارک و تعالی حاضر و ناظر اور قادر و مطلق کے تمام پاور جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے. یہ فرسٹ کنسپٹ تھا, فرسٹ پرنسپل تھا. سیکنڈ پرنسپل اسی سوسائٹی کا یہ تھا محمد پیس بی اپان ہم از ہز پروفٹ. اور دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے. دوسرا پرنسپل تھا. اینڈ آل مسلمز آر برادرز ٹو این ادرز. تمام مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کا جو برادرہڈ کا کنسپٹ ملا ہے ہمیں اسلام میں وہ یہاں مدینہ سے ملا تھا. کیونکہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو یہاں پہ ایک سوسائٹی تھی, جو سوسائٹی کنسٹرکٹ تھی وہ 3 پرنسپل پہ بنی تھی. تمام پاور خدا کے پاس ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی, اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی, المسلم اخو المسلم. He raised women from the status of a cathedral to complete legal equality with the man. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی under the supervision of سر our نیٹ holy prophet peace be upon صحیح him. کر لیں سر. بیٹا نیٹ آپ کے پاس پرابلم ہوگا, میرے پاس پورا سگنل آ رہا ہے, شاید آپ لوگوں کے پاس نیٹ کا مسئلہ ہوگا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہاں کا جو دا ویمن اسٹیٹس تھا, جب دا ایج آف اگنورنس تھی تو وہاں پہ مکے کے اندر بچی جب پیدا ہوتی تھی بیٹی کو انسان مینس انسان ہی نہیں سمجھتے تھے, بیٹے کو بیٹا سمجھتے تھے, انسان سمجھتے تھے.
تو وہ ایک ڈارک ایج تھا، وہاں بچیوں کو بیٹیوں کو زندہ درگور دفناتے تھے مٹی کے اندر کہ بیٹی کا کوئی مطلب سٹیٹس ہی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مدینہ میں آئے تو وہاں پہ عورت اور مرد کے سٹیٹس کو ایکول سٹیٹس ملا۔ He made people to live with faith، اور لوگوں کو ایک فیتھ پہ رہنے کا مطلب لیو وتھ فیتھ، سنسیئرٹی اینڈ آنیسٹ ڈیلنگ۔ اچھا اس سے پہلے وہاں کیا تھا، لوگوں کو ایک میسج ایک سبق یہ ملے کہ ہم جتنے بھی ایمانداری کے ساتھ ڈیلنگ کریں گے، the word honest dealing means کسی بھی کاروبار کے لحاظ سے، فیملی ریلیشنز کے لحاظ سے، تو جو کچھ اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے جو سوسائٹی تھی جو مکہ یا مدینہ کی جب مکہ کی بات کریں تو وہاں کا کچھ اور کنسیپٹ تھا، وہاں بارگیننگ تھی، جھوٹ تھے، منافقت تھی، اچھا لوگوں کو اچھا چیزوں کو کم تول کے دیتے تھے، ناپ تول میں کمی تھی، تو یہ چیزیں بہت زیادہ مطلب ایک بہت بڑی لیول پہ چل رہی تھی۔ تمام چیزوں کو آنےسٹ ڈیلنگ پر لے کے آیا۔ And for the first time in the history met universal human brotherhood, effect and principle of the common law۔ پہلی بار تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں، تمام لوگ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو ایک برادرہڈ کا پرنسپل ملا، عام اور اچھا۔ یہاں کیا تھا کہ کوئی بندہ کسی سے مطلب بہتر نہیں ہو سکتا، جسٹ آن دا بیس آن رائٹیس، تقوی ایمانداری کے سوا کوئی کالے یا اچھا بلیک ہو، وائٹ ہو، سکن کے لحاظ سے، اچھا اس کے علاوہ فیملی سٹیٹس کے لحاظ سے، تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ بھائی ایسا نہیں تھا کہ یہ فلاں خاندان سے یہ بہت بڑا ہے، یہ فلاں خاندان سے یہ کم ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اسلام میں برادرہڈ اور تمام لوگ ایک ہی کامن لوگ ایک ہی لا کے اندر آئے کہ تمام لوگ ایک جیسے ہیں، تمام لوگ اللہ کے نظر میں برابر ہے۔ His support and guide in all that work was the Quran، اور اس کی جو سپورٹس تھی، اس کا جو گائیڈنس تھا، that was we found in the holy Quran۔ اچھا تو اس پیراگراف کے اندر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہنچا اس کو ایک اسلامک سوسائٹی ملی، تو یہاں ایک کوشچن بنتا ہے اوکے مدینہ ان مدینہ the Islamic society has found of how many principles، کتنے principles، 3 principles۔ One, all power belong to God۔ Second, our holy prophet peace be upon him is his prophet۔ Third one, all Muslims are brothers to and others۔ Okay, what is the status of the women in the Medina؟ So you can say the status of women bring up to the equal to the men، مطلب مرد اور عورت کا جو سٹیٹس تھا وہ برابر تھا یہاں، آنےسٹ ڈیلنگ تھی۔ اچھا in the 10th year of Hijrah the prophet together with his followers went to perform Hajj at Makkah۔ 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ماننے والے تھے، مسلمان تھے، ان کے ساتھ مکہ کی طرف دوبارہ حج ادا کرنے کے لیے کیا کیا، روانہ ہو گیا، چلا گیا۔ اس سے پہلے یہ مکے سے ہی ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، یہ بات بھی یاد رکھو۔ On this historic occasion he addressed a very large gathering of Muslims on the Mount Arafat۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے حج ادا کرنے کے لیے تو یہاں پہ تمام مسلمانوں کو جمع کیا، اور کہاں جمع کیا، مونٹ آف عرفات، عرفات کی جو عرفات پہ جمع کیا۔ This address proved to be his last Hajj sermon، اور یہی جو ایڈریس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں چلے گئے وہاں پہ، اچھا کہاں گئے، مکہ واپس چلے گئے، کیوں گئے، حج ادا کرنے کے لیے، کس کے ساتھ گئے، اپنے فلورس کے ساتھ گئے۔ جب وہاں گئے صحیح ہے، تو وہاں جا کر اس نے مسلمانوں کو جمع کیا، مون اور عرفات پہ جمع کرنے کے بعد انہیں جو سرمن دیا، جو خطبہ دیا، وہ اس کی آخری خطبہ تھی۔ In this sermon he once again repeated the message of Islam۔ He said، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسلام کی میسج کو ریپیٹ کیا،
اور اس میں لوگوں کو دوبارہ اسلام کے بارے میں کہا، تو وہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 622 میں مدینہ آیا ہجرت کر کے فیملی ظلم کی وجہ سے، پھر یہاں سے 10 ہجرہ میں واپس چلا گیا، کس کے ساتھ؟ اپنے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ کیوں گیا؟ اس لیے گیا کہ حج ادا کرنے کے لیے۔ اور جب وہاں گئے تو یہ جو اس کے حج تھی، اور یہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے مدینہ میں عرفات کے مون عرفات پہ، تو یہاں اس نے اپنی لاسٹ سرمن دیا، اور یہی اس کی لاسٹ سرمن رہی، اور ایک دفعہ پھر اس نے اسلام کی میسج کو ریپیٹ کیا۔ تو یہاں تک دو سے اچھا یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اچھا اس کے حوالے سے ہمارے پاس 6 منٹ باقی ہے، ناٹ 8 منٹ باقی ہے۔ چلو ایک لائن اور پڑھتے ہیں۔ There is no God except Allah. He is the only God. None share his authority and power. He fulfilled his promise and helped his prophet against the force of evil. اچھا سب سے پہلی بات کیا کیا اپنی خطبہ میں، اپنے بیان میں، اپنی تقریر میں؟ سر آواز تو صحیح کر لیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں، وہ ایک ہی، وہ اللہ سر ہے۔ میدان عرفات کی پہلے غلط لکھی ہوئی ہے۔ ہاں بیٹا، مون عرفات لکھا ہے، بک میں سر لکھی ہے بیٹا، بک ہے یہ آپ کے سینٹیکس بورڈ میں۔ یس اچھا سر اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا تو کیا کہا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ دیئر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ۔ سب سے پہلے اپنے بیان میں پہلی بات یہ کہا کہ کوئی خدا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کی سوا کوئی اور خدا نہیں۔ اونلی ون، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، نون شیئر ہز اتھارٹی اینڈ پاور۔ اچھا اس کے اپنی طاقت، اپنی پاور، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد۔ جب ہم یہ چیز کرتے تو اس کے اندر یہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تمام پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے پاور کے ساتھ کوئی بندہ شیئر نہیں ہے۔ He fulfilled his promise and helped his prophet against the force of evil۔ اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا، کیوں؟ جتنی بھی ایول فورسز ہے، جتنی بھی برائی ہے، اس کے اگینسٹ لڑنا، اس کے اگینسٹ کرنا۔ اچھا سیکنڈ ہے، او پیپل لسن ٹو می کیئرفلی۔ یہاں پہ ایڈریس کرتا ہے، ایڈریس کر کے کہتے ہیں سامنے جو سامعین بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں او پیپل، کہتے ہیں اے لوگو، لسن ٹو می کیئرفلی، کہتے ہیں کہ آپ جو وقت ہے آپ احتیاط سے سنیں۔ وی may not have the opportunity to meet again۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے آپ میرے احتیاط اور غور و فکر سے سنیں، شاید دوسری مرتبہ مجھے موقع نہ ملے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ میں اسلام کے بارے میں بات کروں، شاید میں یہاں میں نہ ہوں۔ یہ آپ کی جو تھی فرسٹ پیج کے 2 لائنیں تھیں، اللہ کے سوا کوئی، آپ نے قل هو اللہ و سورۃ اخلاص جس نے پڑھا وہی ہے پہلے لائن میں۔ دوسری لائن میں یہ کہتا ہے کہ احتیاط سے سنو کہ اس کے بعد میں دوبارہ شاید آپ کو، تو یہ سپیڈ تو کافی آگے تک جائے گی۔ اب میرے پاس ٹوٹل ہے 5 منٹ، صحیح ہے، اس 5 منٹس کے دوران ایوری پرسن ہیز رائٹ آسک کوسچنز اباؤٹ ہولی پروفیٹ پیس پہ اپن۔ جو کچھ آپ نے اوپر پڑھا ہے، جو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو آپ ونس ناٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ 5 ٹائمز بھی پوچھو اپنے آپ کو انڈرسٹینڈنگ کرنے۔ So let me ask you